قرآن مجید کا نواں سورہ سورہ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ کہہ دیجئے کہ تم بخوشی خرچ کرو یا جبرن، تمہارا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے کہ تم ایک فاسق قوم ہو۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور ان کے نفقات کو قبول ہونے سے صرف اس بات نے روک دیا ہے کہ انہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے، اور یہ نماز بھی سستی اور کسل مندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں، اور راہ خدا میں کراہت اور ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ تمہیں ان کے اموال اور اولاد حیرت میں نہ ڈال دیں، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہی کے ذریعے ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر ہی میں ان کی جان نکل جائے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، یہ لوگ بزدل لوگ ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ ان کو کوئی پناہ گاہ یا غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو اس کی طرف بے تحاشا بھاگ جائیں گے۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو خیرات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ انہیں کچھ مل جائے تو راضی ہو جائیں گے اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بار الہا اپنی نگہبانی کے ذریعے میری نگہبانی فرما، اپنی حفاظت کے ذریعے میری حفاظت فرما، اور اپنی پاسداری کے ذریعے میری پاسداری فرما۔ نیز مجھے اس سال اور ہر سال اپنے بیت الحرام کے حج اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ علیہ السلام کے مزاروں کی زیارت کی توفیق مرحمت فرما۔ اور اے میرے رب، ہمیں ان باشرف مشاہد اور مکرم مقامات سے خالی نہ لوٹانا۔ پروردگار، تو میری جانب اس طرح پلٹ آ اور مجھے ایسی توبہ کی توفیق مرحمت فرما کہ پھر میں کسی حالت میں تیری نافرمانی نہ کروں۔ اور اے تمام جہانوں کے رب، جب تک میں باقی ہوں اس وقت تک کے لیے بھلائی اور اس پر عمل، نیز اپنے انتہائی خوف و خشیت کے بھرپور توفیقات میرے دل و ضمیر کی انتہائی گہرائیوں میں اتار دے۔ جب بھی میں نے یہ سوچا اور کہا کہ اب میں آمادہ ہو گیا ہوں، اور پھر میں تیرے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوا اور تجھ سے راز و نیاز میں مشغول ہوا، تو یکدم مجھ پر نماز کے دوران سستی اور اونگ طاری ہو گئی، اور عین اس وقت جب میں تجھ سے راز و نیاز میں مشغول تھا، اس سستی نے مجھ سے مناجات کی قوت سلب کر لی۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی میں نے یہ سوچا کہ اب میں نے اپنے در پردہ معاملات کو درست کر لیا ہے
اور میری نشست توبہ کرنے والوں کی نشستوں جیسی ہو گئی ہے تو یکایک میرے لیے ایسی بلا آن پہنچی جس کے سبب میرے قدم ڈگمگا گئے، اور اے میرے آقا یہ بلا میرے اور تیری خدمت کے درمیان رکاوٹ بن گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دیا اور اپنی خدمت سے معزول کر دیا ہے، یا شاید تو نے مجھے اپنے حق کو ہلکا پھلکا اور معمولی سمجھنے والا دیکھا، اس لیے تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، یا شاید تو نے مجھے جھوٹوں کی جگہ پایا اس لیے تو نے مجھے دور پھینک دیا، یا شاید ایسا ہوا ہو کہ تو نے یہ دیکھا ہو کہ میں تیری نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اس لیے تو نے مجھے محروم کر دیا۔ ممکن ہے کہ تو نے مجھے علماء کی محفل میں غیر حاضر دیکھا ہو اس لیے تو نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہو، یا ممکن ہے کہ تو نے مجھے غافلوں کے درمیان دیکھا ہو اس لیے تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ تو نے مجھے بیکاروں کی محفلوں کا خوگر پایا اس لیے تو نے میرے اور ان کے درمیان دوستی پیدا کر دی ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو میری دعا سننا ہی پسند نہ کرتا اس لیے تو نے مجھے اپنے سے دور کر دیا ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ تو میری دعا سننا ہی پسند نہ کرتا ہو اس لیے تو نے مجھے اپنے سے دور کر دیا ہو۔